السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون۔ محترم سامعین کرام، سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 90، 91، 92 یعنی 90، 91، 92 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، ان تین آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کے غرقابی کا ذکر فرمایا ہے کہ کیسے وہ لوگ سمندر کے اندر اللہ کے حکم سے کمپلیٹلی غرق ہو گئے، ہلاک و برباد ہو گئے، اور بنی اسرائیلیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے نجات عطا فرما دیا۔ ان باتوں کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان فرمائی ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، جب بنی اسرائیل سمندر کے پار نکل گئے، سمندر کو جب وہ لوگ کراس کر گئے، فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا، تو فرعون اور اس کا لشکر سرکشی کرتے ہوئے اور عداوت و دشمنی اپنے دل کے اندر رکھتے ہوئے ان کا پیچھا کیا۔ کیسے ہوا یہ؟ اس کی پوری تفسیر قرآن کریم میں کئی مقام پہ ہے، اور اس کی تشریح اور تفسیر مفسرین نے اپنے اپنے تفسیر کی کتابوں میں بیان فرمائی ہے۔ ہوا اس طرح سے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچ گئے، اس کو اور اس کے درباریوں کو دعوت دے دیا، ان لوگوں نے انکار کر دیا، جادوگروں سے مقابلہ ہوا، تو اس کے بعد فرعون اور فرعون کے سرداروں کا ظلم و ستم بنی اسرائیلیوں پر بہت زیادہ بڑھ گیا۔ ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم نہیں جانے دیں گے۔ تو بعد میں ایک پلان کے تحت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تمام بنی اسرائیلیوں کو لے کر کے رات میں نکل گئے۔ تفسیر کے مطابق، تفسیری روایتوں کے مطابق، اس وقت بنی اسرائیلیوں کی جو تعداد تھی وہ بچوں اور عورتوں کو چھوڑ کر اور دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر 6 لاکھ ایسے نوجوان تھے جو جنگجو تھے، جو جنگ کر سکتے تھے۔ ان 6 لاکھ لوگوں کو لے کر اور اس کے باقی جو لوگ تھے ان تمام کو لے کر کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب آگے بڑھے تو ادھر فرعون کو معلوم چل گیا۔ اور روایتوں میں بھی آتا ہے کہ اس وقت جو فرعونی قوم تھی، جو قبطی، ان قبطیوں سے بہت سارے زیورات بھی بنی اسرائیلیوں نے ادھار لے رکھے تھے، ان کو بھی وہ لے کر کے نکل گئے۔ جب فرعون کو معلوم چلا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو لے کر کے نکل گئے ہیں، یہاں سے فرار ہو چکے ہیں، تو اس کے غیظ و غضب کے اندر بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ اس نے اپنے تمام آدمیوں کو ہر شہر میں بھیج دیا اور یہ اعلان کروا دیا کہ جتنے بھی لشکر، جتنے بھی جنگ کرنے والے سپاہی لوگ ہیں اور جتنے بھی جنگجو لوگ ہیں، سب کے سب جو ہے دارالحکومت کے اندر جمع ہو جائیں۔ اور اس طرح سے ایک بڑا لشکر جرار لے کر پورے لاؤ لشکر کے ساتھ بنی اسرائیلیوں کے تعاقب میں فرعون اور اس کے لشکر نکل پڑے۔ محترم سامعین کرام، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی مشیت کے مطابق، اپنے ارادے کے مطابق ان سے کام لینا چاہتا تھا، لہذا آگے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، اور پیچھے سے اس کی پوری فوج اپنے لاؤ لشکارے کے ساتھ بنی اسرائیلیوں کا پیچھا کرتے ہوئے چلا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بحر قلزوم کے ساحل پر پہنچے، سمندر کے ساحل پر پہنچے، تو ادھر آگے سمندر ہے، بیچ میں بنی اسرائیل ہے، اور پیچھے سے فرعون کی فوج پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الشورى آیت نمبر 61 میں اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جب دونوں گروہوں نے، بنی اسرائیلیوں نے اور فرعون کے لشکر نے، جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو ہم پکڑے گئے۔ آگے سمندر ہے،
پیچھے دشمن ہے، موت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پورے اصرار کے ساتھ پوچھا کہ اب ہم لوگ اس مقام پہ پھنس گئے ہیں، اب کیا ہوگا، اب ہم لوگوں کا بچاؤ کیسے ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہی اطمینان سے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں تک چل کر کے آؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو قرآن کریم کے سورۃ الشورى آیت نمبر 62 میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھ کو راہ دکھلائے گا۔ دیکھیے یہ توکل ہوتا ہے، یہ بھروسہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں میں ہم لوگوں کے لیے چھپا کر کے رکھا ہے کہ دیکھیے کیسے موسیٰ علیہ السلام صرف اللہ نے حکم دیا کہ تم کو وہاں تک جانا ہے بس، اور کوئی بات نہیں، سمندر کے کنارے پہنچ گئے ہیں، اپنے پورے قوم کے ساتھ ہیں، اور پیچھے سے فرعون اپنے لشکر جرار کے ساتھ موجود ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بڑے اطمینان سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہی مجھ کو رہنمائی کرنے والا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ مشکل سے مشکل حالات ہو، پھر بھی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پر کمپلیٹ توکل رکھنا چاہیے، کیونکہ جہاں پر سے ہم لوگوں کی سوچ ختم ہو جاتی ہے وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری رہنمائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عین اسی وقت جبکہ بنی اسرائیل بالکل ڈرے ہوئے تھے، آگے سمندر ہے، پیچھے دشمن ہے، اب کیسے ہوگا، کہیں یہیں پر ہم لوگ مارے نہ جائے، دونوں طرف سے ہم لوگ پھنس نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے عصا کو زمین پر ماریے، سمندر پہ ماریے، ان لوگوں کے لیے راستہ بنائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ طٰہٰ میں فرمایا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 77، اللہ نے فرمایا فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرْكًا وَلَا تَخْشَىٰ، آپ جو ہے اپنے ڈنڈے کو سمندر میں ماریے، ان کے لیے سوکھا ہوا راستہ بنائیے، ایسا راستہ بنے گا کہ آپ کو پکڑے جانے کا بھی خوف نہیں ہوگا اور ڈوبنے کا بھی خوف نہیں ہوگا۔ لا تخاف درکوں ولا تخشا، وہ لوگ آپ لوگوں کو پکڑ بھی نہیں پائیں گے اور آپ لوگ ڈوب بھی نہیں پائیے گا، ایسا راستہ بنائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ڈنڈا مارتے ہی فکان کل فرق کالطود العظیم، سمندر پھٹا اور دونوں طرف کا پانی بالکل پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، اور 12 راستے بنے۔ کتنے راستے بنے؟ 12 راستے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر کے اندر جو راستہ بنا ہے، نیچے زمین گیلا ہوگا، وہ پورا کا پورا زمین خشک ہو جانا چاہیے، کیونکہ گیلی زمین میں جا نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں گے، غور کریں گے کہ جہاں پر پانی ہوتا ہے وہاں پر کی زمین بالکل گیلی ہوتی ہے اور زمین کے اندر پاؤں دھستا ہے۔ اللہ نے کہا کہ بالکل خشک ہو جاؤ۔ 12 راستے بنے اور 12 کے 12 راستے بالکل خشک، 12 کے 12 خاندان اس سے نکلے اور پار کرتے ہوئے چلے گئے۔ جب پار کرتے ہوئے نکل گئے تو فرعون اور فرعونیوں نے سوچا کہ ہم بھی جا سکتے ہیں۔ وہ لوگ ابھی سوچ ہی رہے تھے۔ تفسیری روایتوں کے اندر آتا ہے کہ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام، روایتوں کے اندر آتا ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو اپنے تفسیر میں پیش فرمایا ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام ایک خوبصورت گھوڑی پر سوار ہو کر، جس گھوڑی کو ابھی گھوڑے کی چاہت ہوتی ہے، اس گھوڑی پر سوار ہو کر کے آئے اور فرعون کے بغل سے گزرے۔ فرعون بھی گھوڑے پر سوار تھا، گھوڑے نے گھوڑی کو دیکھا، ہنہنانا شروع کر دیا۔ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنے گھوڑی کو سمندر کے اندر ڈال دیا۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، گھوڑی کو سمندر کے اندر ڈالا، اس پر سوار ہیں۔ پیچھے سے فرعون کا جو گھوڑا تھا وہ بھی ہنہناتا ہوا، بے قابو ہوتا ہوا سمندر کے اندر نکل گیا، روکنا چاہا لیکن رک نہیں پایا۔ جب سمندر کے بیچ میں پہنچ گیا تو اس نے کہا کہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو بچانے، اپنے آپ کو یہ سمجھنے کہ اب کیسے ہمارے اوپر تو ایک بات آ گئی، تو اپنی بہادری دکھلانے کے لیے کہتا ہے کہ تم لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ تو بنی اسرائیل سے زیادہ اس سمندر کے راستے کے حقدار ہیں، تم تمام کے تمام میرے پیچھے چلے آؤ۔ کچھ لوگ فرعون کا حکم سنتے ہی چلے آئے، کچھ لوگ ذرا سوچ رہے تھے کہ کیسے ہو۔ تو روایتوں کے اندر آتا ہے کہ سیدنا میکائیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں وہ پیچھے سے دھکا دے رہے ہیں سب کو، چلو، اور سارے کے سارے کو جو ہے سمندر کے اندر ڈال دیا۔ جب سمندر میں یہ لوگ چلے تو سب سے پہلے سمندر کے اندر داخل ہونے والا بالکل نکلنے کے قریب تھا، اور سارے کے سارے لوگ سمندر کے بیچ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ اب مل جاؤ۔ پانی ملا، سارے کے سارے غرقاب ہونے لگے، اور سب سے زیادہ لہریں، سب سے زیادہ سمندر کی لہریں فرعون کے اوپر چل رہی تھی۔ فرعون نے دیکھا کہ میری یہ حالت ہے
اسی وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا شروع کر دیا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا ادرکہ الغرق، جب فرعون کے اوپر غرقابی کا جو ہے معاملہ آیا، غرقابی میں جب وہ پھنسا، سمندر کے بھور میں پھنسا، تو اس نے کیا کہا؟ قال، اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اس نے کہا کہ میں ایمان لایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جبکہ وہ زندگی میں کیا کہتا تھا؟ میں ہی رب اعلیٰ ہوں، میں ہی رب اعلیٰ ہوں. فرعون یا فرعونیت اس دنیا میں جب بھی کبھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوڑنے والا نہیں ہے. آج کے ڈیٹ میں بھی اگر کوئی فرعونیت اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی طرح سے ذلیل و رسوا کرے گا. دیکھیے اس نے کہا کہ انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس اللہ کے علاوہ جس پر بنی اسرائیل نے ایمان لایا، وانا من المسلمین، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں. لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المومن آیت نمبر 84-85 میں اس بات کو بیان فرما دیا ہے کہ جب یہ شرکش، باغی، کافر اور مشرک لوگ اپنے سامنے عذاب کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جتنے بھی شرک ہم نے کیے ہیں سب سے ہم باز آ جاتے ہیں. لیکن اللہ نے اگلی آیت کریمہ میں فرمایا کہ جب وہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں تو ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. اور یہی اللہ کی سنت ہے جو پچھلے لوگوں سے چلی آ رہی ہے، اور ایسے وقت میں کافر لوگ نقصان پانے والوں میں سے ہوں گے. لہذا جب وہ اپنے موت کو بالکل سامنے دیکھ لیا، اب اس کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہے. جو بالکل پانی کے اندر وہ گھر چکا ہے، بھور میں وہ پھنس چکا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الآن، اب تو ایمان لاتا ہے، اب تو تیرا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. نہ گورے سکندر ہے، نہ کبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. یاد رکھیے دنیا کے اندر بڑے بڑے ہولڈ والے لوگ کیسے مٹی میں مل گئے، اس کا پورا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں بھی بیان فرمایا ہے. لہذا ہمیشہ عاجزی اور انکساری کو اپنی زندگی کا زیور بنا لیجئے. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. ہم لوگ تو کچھ بھی کرنے کے اہل نہیں ہیں، کچھ بھی کرنے کے اہل نہیں ہے. ہمارے پاس جو کچھ تھوڑا بہت دیا ہوا ہے، فرعون کے سامنے آج کے بڑے بڑے دھنکڑ سے کچھ بھی نہیں رہے. فرعون کے سامنے کسی کو کوئی ہستی ہے؟ کوئی ہستی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الآن، ابھی مان لاتا ہے، وقد عصیتا، جبکہ اس سے پہلے، وقد عصیتا قبل، جبکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کیا کرتا تھا، شرکشی کیا کرتا تھا، میرے حکم سے بغاوت کیا کرتا تھا، وکنت من المفسدین، اور تم فسادیوں میں سے تھا. محترم سامعین کرام، فرعونی اور فرعون سب کے سب ڈوب مرے، سب کے سب ڈوب مرے. فرعون بھی ڈوب مرا، فرعونی لوگ بھی ڈوب مرے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی لوگوں کے لیے ایک عبرت اور نشان کو چھوڑ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگلی آیت کریمہ میں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. اے فرعون، آج تو میں تم کو غرقاب کر کے تم کو ملیا میٹ کر رہا ہوں، تم کو اس دنیا سے اور اس صفحہ ہستی سے تم کو مٹا رہا ہوں، لیکن تیرے جسم کو میں آزاد رکھوں گا اور بالکل بچا لوں گا. جو تیرا جسم ہے یہ نہیں جائے گا. آج کے تازہ ریسرچ کے مطابق آج کے ڈیٹ میں بھی قاہرہ کے اندر جو میوزیم ہے اس میں فرعون کا جسم سمندر کے نمک کی تہ کے ساتھ موجود ہے. سمندر میں جو وہ ڈوبا، پورے جسم کو نمک نے چھپک لیا، اور آج بھی وہ موجود ہے. اس نمک کی وجہ سے وہ بالکل اس کا جسم محفوظ ہے. لوگ آج بھی جا کر کے دیکھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. آج میں تمہارے بدن کو بچا لوں گا اور تم کو آنے والے لوگوں کے لیے نشانی عبرت بنا دوں گا. اس کے بارے میں تفسیر میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ بنی اسرائیلیوں کو یقین نہیں تھا کہ فرعون مارا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم کو بچایا اور سمندر کو حکم دیا کہ اس کے جسم کو صحیح سلامت روح کے بغیر باہر پھینک دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سمندر نے اس کے جسم کو باہر پھینک دیا اور وہ ایک اونچے ٹیلے پر اس کو پھینکا. اس کے اوپر اس کی زرہ لگی ہوئی تھی اور پورے جسم کے اوپر نمک تھا. بنی اسرائیل نے دیکھ لیا، ان کو یقین ہو گیا. مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس لاش کو محفوظ اس لیے رکھا اور بچا کر کے اس لیے رکھا کہ دنیا بھر میں آنے والے ہر دور کے لوگ
جن کے اندر ایک رتی بھی فرعونیت ہو، جو یہ سمجھتے ہو کہ اس دنیا میں، اس زمین پر، زمین کے اس حصے میں ہم جو چاہیں گے کر لیں گے، ان کے لیے عبرت ہو کہ اس کا باپ فرعون بھی اس روئے زمین پر آیا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک پانی کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اے فرعون آج میں تمہارے بدن کو بچا رہا ہوں، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ تو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے کہ دیکھو فرعون کتنا زور آور تھا، فرعون کتنا طاقتور تھا، کتنا لاؤ لشکارے والا تھا، کتنی بڑی اور کتنی مضبوط حکومت والا تھا، لوگوں کے اوپر حکمرانی کرتا تھا، لوگوں کے اوپر ظلم کرتا تھا، اپنے آپ کو اللہ اور معبود سمجھتا تھا، لوگوں سے زبردستی اپنی پوجا پاٹ کرواتا تھا۔ آج اس فرعون کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا سے اس کے نام و نشان کو مٹا کر کے اس کے لاش کو محفوظ رکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، تاکہ دیکھے اور لوگ عبرت حاصل کریں۔ اور اللہ نے آگے کہا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بہت سارے لوگ ہماری آیتوں سے آج بھی غافل ہیں۔ محترم سامعین اکرام، ابھی آگے بنی اسرائیل کا اور بھی تذکرہ ہے، لیکن ان قصوں کے اندر ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے اس کو محض قصہ اور کہانی کے طور پر نہ سنا جائے، بلکہ اس کے اندر جو نصیحتیں ہیں ان نصیحتوں کے اوپر غور و فکر کر کے اپنی زندگی میں اس کو شامل کیا جائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا پابند بنائے، اور ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا